آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سوالات مجھے سوشل میڈیا پہ موصول ہوتے ہیں اور بہت سی خواتین پرسنلی رابطہ کرتی ہیں۔ اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں جاب نہیں مل رہی تو وظیفہ بتا دیں، قرض نہیں اترا وظیفہ بتا دیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی وظیفہ بتا دیں، میرا فلاں فلاں کام نہیں ہو رہا وظیفہ بتا دیں، گناہوں کو بخشوانا ہے وظیفہ بتا دیں۔ آج ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز فوری چاہیے ہوتی ہے۔ صبر کرنا، محنت کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس شارٹ کٹ کے چکر میں اتنے گم ہوئے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول گئے ہیں۔ ہم وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن میں ایسے سوال کرنے والی خواتین اور بچیوں کو ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ دین وظیفوں کا دین نہیں ہے، اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وظائف تو کچھ لوگوں کے ذاتی تجربات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے یہ پڑھا تو اس کی حاجت پوری ہوگی، لیکن تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کو جو رزلٹ ملے سبھی کو وہ رزلٹ ملے۔ کسی کا سر کا درد پیناڈول سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو کسی کو بہت ہیوی ڈوز لینا پڑتی ہے اور کسی کو پیناڈول بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ تو ان وظائف سے نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے کسی وظیفے کی وجہ سے ملنا ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے اتنی ہزار دفعہ یہ چیز پڑھ لی تو یہ کام ہو جائے گا، اس لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں رہنے لگے ہیں۔ تو بعض بچیاں ایسی ہیں جو فون کر کے یہ کہیں گی کہ ہمارے ایگزام دیں یا ہمارا رزلٹ آنے والا ہے تو ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ سیریسلی کیا محنت کے بغیر آپ پر وظیفہ اثر کر جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا تو اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر، یعنی اپنے حصے کا کام کرو، اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں دیتا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہمیں دعا سکھائے؟ آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ فلاں کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بتائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سی دعا کی؟ رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رزق کے لیے یا گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائی۔ لیکن شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے کہ میں دعا کیسے مانگوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ اکثر خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نماز پڑھتے تھے، ہم نے بڑی دعائیں مانگی، بڑا اللہ کے آگے روئے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اب ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں ہی انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب صالحین کی ہسٹری کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دعائیں نہیں تھے کیا کرتے، دعائیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہماری دعا جلد قبول نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے۔ اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ حدیث میں تھا دعا العبادہ، دعا این عبادت ہے، دعا مخ العبادت، دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے خانہ پوری کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے، لیکن دعا مانگ لی اور ہمارے دل میں قبولیت کا یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کے برابر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بغیر مانگے بھی ہماری ضرورت کو جانتے بھی ہیں اور پوری کر سکتی ہیں، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو وہاب عطا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب بھی دعا مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے، درود پڑھیے، پھر دعا میں اپنی ضرورت کو کھل کر بیان کریں، اور ضرورت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے، حرام تعلقات کے لیے دعائیں نمازوں میں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حرام چیز کی دعا قبول نہیں کرتا۔
یعنی جو حرام چیز کے لیے یا حرام تعلق کے لیے مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ بہرحال دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، یہ چاہے تو نہ کر، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یقین سے مانگے اور آخر میں پھر درود پڑھے۔ دعا کی قبولیت کے لیے خاص اوقات تہجد کا وقت ہے، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد یعنی سلام سے پہلے، تشہد کی دعاؤں کے بعد، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام اوقات ہیں جن میں دعا مانگے، دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے اور ہر چیز کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ ابھی وقت ہے، اٹھیں اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، صبح شام کے اذکار یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور ہر طرح کے من گھڑت وظیفوں اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد رہیں، کیونکہ جو وظیفہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یا وہ دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جو وظائف اور ان کی کوانٹٹی حدیث سے ثابت ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ہمیں وظیفے بتائے جاتے ہیں مختلف لوگوں کی زبان سے، اس کی کیا شورٹی ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ ٹھیک ہے اور ان کا ذکر کہاں پہ آیا کہ انہیں اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن وظائف کی کوانٹٹی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کو اپنی طور پر ہی اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا یہ کہاں سے ثبوت مل گیا؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟